اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حال ہی میں ریاست پاکستان کے حکمران عمران خان نے اپنی کسی چال میں اسلامی ملک میں اللہ کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور عزت پر بات کرنے والے شیر دل سعد رضوی کو بغیر کسی جرم میں گرفتار کروا لیا ہے۔ یہ بات قابل مذمت ہے۔ وہ ریاست جس کو مدینہ بنانے کا خواب دکھایا گیا تھا، آج اسی ریاست میں ہمارے پیارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عزت اور محبت دی جا رہی ہے، مگر ان گستاخوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو اسلامی ریاست پاکستان کے حکمران نے اپنی ذلیل سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے گرفتار کروا لیا ہے، جو کہ شرمناک حرکت ہے۔ اقتدار میں آتے ہی وہ عمران خان جس نے محبت اور الفت میں دنیا کے پلیٹ فارم اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو باور کرایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جسم میں روح، ہماری روح کا قرار اور ہمارے دل کی دھڑکن ہے، وہ آج یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ مولانا سعد رضوی صاحب بھی اپنی محبت، الفت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر آواز اٹھا رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک ترکش ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے جس کا نام ارطغرل ہے۔ اس میں ایک منگول ایک نامور عالم البیرونی کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ارطغرل اپنی جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور یہ کہتے ہوئے اسے قتل کر دیتا ہے کہ اس سرزمین پر جو ہاتھ علماء کی ناموس کے خلاف اٹھیں گے وہ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان جس نے ریاست مدینہ بننا تھا، اس میں مسلسل علماء کی عزت کو روندا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس ترکش ڈرامہ ارطغرل میں ایک دفعہ ایک منگول کمانڈر آل چینک سغوت میں اپنے فوجی دستے کے ساتھ آتا ہے۔ بیبولت بی جو کہ اس وقت الباستی کے نام سے مشہور ہوتا ہے، وہ منگولوں کا کتا ہوتا ہے اور ان کی خاطر کام کرتا ہے، مگر آج اس کی عظمت پر مجھے رشک آتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو تو بے رحمی سے قتل کرتا ہے مگر اسلام اور علماء کی خاطر جان نثار ہوتا ہے۔ جب منگول کمانڈر آل چینک اپنے افسر خاص سے دریافت کرتا ہے کہ ہم مسلمانوں پر کیسے قبضہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، اس افسر کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم ان کے دلوں سے اسلام کو ختم کر دیں، ان کے دلوں کو ایمان سے محروم کر دیں تو ہم مسلمانوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ تو یہ الباستی یہ الفاظ سن کر تل ملا اٹھتا ہے اور اپنی تلوار نیام سے باہر نکالتا ہے اور آل چینک سے کہتا ہے میں مسلمانوں کو تو قتل کرتا ہوں، اگر تم نے ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی لغزش دی تو مجھے اپنے خلاف پاؤ گے۔ دوستو دیکھا، الباستی جو مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے، وہ مسلمانوں کے ایمان کی خاطر، ایمان کے دفاع کی خاطر کھڑا ہو گیا ہے، اور آج مسلمان تو جدھر رہ گئے۔ ہمارے نامور حکمرانوں نے اپنی کرسی اور طاقت کے بلبوتے پر علماء کرام کو روز بروز ذلیل کیا ہے۔ علماء، خدارا علماء کو عزت دو، خدارا علماء کو عزت دو۔ علماء ہی اسلام کی جدوجہد میں سرگرداں ہیں۔ علماء انبیاء کے